بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تقرب فیہ بخصلہ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہر نیکی کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں جو کسی نفل سے، کسی بھی نیک خصلت سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو اس طرح ہے جس طرح دوسرے مہینوں میں فرض سے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں جو کچھ فضائل والے نوافل ہیں ان کا ذکر ہو جائے کل کے درس میں۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا۔ انہی نوافل میں سے ایک نماز وہ صلاۃ التسبیح کی ہے۔ اس نماز کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں انسان کے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان کے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اعلانیہ کیے ہوئے، خفیہ کیے ہوئے 10 قسم کے گناہ، عمدن، سہون، بھول کر، جان بوجھ کر، قدیم، جدید، سارے کے سارے یہ گناہ 10 قسم کے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ریت کے ذرات کے بقدر کسی انسان کے گناہ ہوں، اس نماز کی برکت سے اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر آسمان پر جتنے تارے ہیں ان کے بقدر اگر کسی کے گناہ ہوں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جتنے اس کرۂ ارض پر درخت موجود ہیں، ان کے سروں پر جتنے پتے موجود ہیں ان کے بقدر بھی اگر گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ ساری فضیلتیں آپ علیہ السلام نے ساتھ ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا جتنے قطرے ہیں پانی کے اس دنیا میں، جتنے قطرے بن سکتے ہیں، فرمایا ان قطروں کی بقدر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو وہ سارے کے سارے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی عظیم الشان فضیلت ایک روایت میں ابو داؤد شریف میں ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ اہل ارض میں، اہل زمین میں سب سے بڑے گناہ گار ہوں، یعنی آپ پوری کرۂ ارض پر بسنے والی انسانیت ان میں سب سے بڑے بھی اگر گناہ گار ہوں گے، یہ نماز پڑھ لیں گے، اس کی برکت سے اللہ پھر بھی سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو اس صلاۃ التسبیح کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی، اور ساتھ اپنے چچا سے، محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے چچا اگر ہو سکے تو روزانہ اسے ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجیے۔ پھر فرمایا اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ پھر فرمایا کہ اگر ہفتے میں بھی نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیجیے۔ فرمایا اگر مہینے میں بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے۔ پھر فرمایا اگر سال میں بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے۔ اس لیے اس مہینے میں نے عرض کیا کہ نیک جذبات تو ہر مومن کے دل میں موجود ہوتے ہیں، نیکی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس مہینے میں اس صلاۃ التسبیح کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ نہیں تو ایک بار تو ضرور پڑھ لے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ 4 رکعت ہوتی ہیں، یہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہوتی ہیں، اگرچہ 2 سلام کے ساتھ بھی اجازت ہے لیکن ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اس میں عام نماز کی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں ساری چیزیں، لیکن ایک تسبیح کا اضافہ ہے، وہ ہے تیسرا کلمہ جیسے ہے اس کے کچھ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے الفاظ بھی روایات میں موجود ہیں۔
اور اگلا جو اضافہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے. آپ کو جیسے سہولت لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک، اور اگر ساتھ اگلا اضافہ بھی یاد ہو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اس کو بھی ساتھ ملا لیں. اور پڑھنا اس کو اس انداز سے ہوگا، اس ترتیب سے ہوگا کہ شروع میں آپ جب سبحانک اللہم پڑھ لیں گے تو سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ یہی تسبیح آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ساتھ سورہ اخلاص، یہ جو بھی سورت، جب اس کو مکمل کر لیں گے پھر 10 مرتبہ کھڑے کھڑے پڑھیں گے. پھر 10 مرتبہ کے بعد رکوع کے اندر جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع کے اندر اسی تسبیح کو پڑھیں گے. پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے اسے قومہ کہتے ہیں، تو قومہ میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، یہ جو بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے. پہلے سجدے کی تسبیحات پوری کرنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. پھر ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو وہاں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو دوسرے سجدے کے بعد اب سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اب تسبیح نہیں پڑھنی. کھڑے ہو کر پھر ہم نے اگلی رکعت شروع کر دینی ہے. اگلی رکعت کے اندر بھی یہی ترتیب ہے. تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یوں پورے ہو جاتے ہیں. اگر آپ سبحان اللہ کے بعد اس کو 15 مرتبہ پڑھیں اور باقی 10 مرتبہ ہر نقل و حمل پہ پڑھتے چلے جائیں تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جاتے ہیں، اور 4 رکعات میں 300 مرتبہ ہو جاتی ہیں یہ تسبیحات. تو اس طرح کر کے اس صلاۃ التسبیح کو پڑھنا ہوتا ہے. تو اس انداز سے اگر یہ ہم نماز پڑھ لیں تو سب اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یاد نہیں رہتی کتنی پڑھنی ہے، تو انگلیوں پر گرنا تو جائز نہیں ہے. البتہ یوں کر سکتا ہے کہ اپنی جو انگلیاں ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں اس ایک انگلی پر دباؤ دے لے، پڑھ رہا ہے اگلی پڑھ رہا ہے اگلی پڑھ رہا ہے، تو اس پر دباؤ دے کر یاد رکھے انگوٹھے سمیت، کیونکہ 5 مرتبہ 5 انگلیاں ہیں، ایک مرتبہ کرے گا پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ، تو یہ 15 مرتبہ ہو جائے گا. 2 مرتبہ اگر ایسے کرے گا تو 10 مرتبہ ہو جائے گا. تو اس طرح یہ نماز صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیجئے آج کل پرسوں جب اللہ توفیق دے. اسی طرح نوافل میں سے تہجد کی نماز ہے، یہ بھی بڑی عظیم الشان فضیلت والی نماز ہے، بلکہ یہ نیم سلطنت ہے اللہ کریم کی طرف سے جسے توفیق ہو جائے. اور اس کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ قیامت میں سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے اور اس وقت ایک منادی ندا دے گا کہ شب دار تہجد گزار کہاں ہے. فرمایا کہ وہ تہجد گزار لوگ کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم سارے کے سارے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ. تو فرمایا کہ وہ سارے کے سارے تہجد گزار بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ تہجد بڑی فضیلت والی چیز ہے. عام دنوں میں تو اس کو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں. لازم ہے اپنے سحری کرنا ہوتی ہے، تو اس سحری کے لیے جب اٹھیں تو اس وقت 2 4 6 8 12 تک منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، لیکن کم از کم 4 نفل اس وقت ضرور پڑھ لیجیے، تو یہ فضیلت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ جتنے نوافل جن کا تذکرہ ہوا ان سب کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجمعین برحمتک یا ارحم